اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ جو ہے آپ نے کبھی پڑھی؟ ہوں اس پر یہ پڑھی ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں، کچھ آئیڈیا ہے؟ اس کو پہلے ہم لوگ وہ کرتے نا، ہوں کیا کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کرتے ہیں، ٹھیک اللہ ہے۔ اکبر کہتے ہیں، ہوں اور پھر اس کے بعد میں ہوں پھر سنا پڑھنے کے بعد وہ پڑھیں گے ہوں کیا میت کی دعا۔ کے بعد درود۔ نہیں، دیکھو قرآن اٹھا ہے، درود ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے اللہ اکبر پر میت کی دعا، میت کی مغفرت کی دعا والی، ٹھیک ہے۔ اور جب فورتھ اللہ اکبر ہوگا اسے تو آپ آگے پڑھ تو پھر آپ نے اینڈ کر دینا، مطلب یہ پڑھنے کے لیے آپ میت کی بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس میں، جب تک کہ فورتھ تک اللہ اکبر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی فورتھ اللہ اکبر ہوگا آپ خاموش ہو جائیں گے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے پھر سلام پھیر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سلام پھیرنا، اور یہ کھڑے ہو کر کیا پڑھی جاتی ہے، اور اس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ کوئی سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ کھول کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ جو ہیں وہ مطلب موسٹلی ہاتھ باندھ کر ہی کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار اللہ اکبر کے ساتھ، چار تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلی اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ، یعنی الحمد للہ رب العالمین پوری ولا ضالین تک، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے ہی دوسری اللہ اکبر ہوگی تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، یعنی کہ درود ابراہیمی کون سا والا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں، کما صلیتا والا۔ پھر تیسری اللہ اکبر ہوگی، پھر آپ پڑھیں گے میت کی مغفرت کی دعا، جو آج میں آپ کو یاد کرواؤں گی۔ اور فورتھ اللہ اکبر پہ آپ اینڈ کر دیں گے، یعنی آپ کچھ نہیں پڑھنا، فورتھ اللہ اکبر ہوگی، اب آپ خاموش ہو جائیں گے، اور اس کے 1-2 سیکنڈ کے بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلام بھی کھڑے کھڑے ہی پھیرنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ سمجھ آ رہی بات؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نماز جو ہے وہ آپ ایون امامت بھی آپ اس کی کر سکتے ہو، امامت میں بھی یہی سب کچھ کرنا ہے، آپ نے اللہ اکبر زور سے بولیں گے، اور آپ یہی سورہ فاتحہ، اللہ اکبر، پھر سورہ اسی طرح پڑھتے ہوئے آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جہری، یہ سری اور جہری دونوں طرح سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سری کا مطلب ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ، جس میں امام صاحب خاموش رہیں گے، مقتدی بھی خاموش رہیں گے، یعنی خاموشی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ زور سے بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اگر امام صاحب کا اپنا کوئی فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کسی کا دل چاہتا ہے زور سے دعا مانگے، تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے وہ دعا مانگے۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کا اپنا عزیز جاتا ہے تو آپ کا دل بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ دعا کریں اس کے لیے، تو ایسے میں آپ کو جہری دعا بھی ایسی سے جہری نماز بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو زور سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ایون کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے پڑھنے والوں میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس طرح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسے بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہم دعایات کریں گے۔ محمد علی کو بہت گرمی لگ رہی ہے، آپ کی طرف بہت گرمی ہو رہی ہے۔ بس گرمی ہو نہیں رہی ہے، لگ رہی ہے، کھیل کے آیا ہوں ابھی۔ اچھا، لیکن بیٹا اس طرح آپ ایسے بیٹھو گے تو آپ بیمار ہو جاؤ گے، ہم سے میں گاڑی بھی لے کر تمہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، لیکن اگر اس میں انڈر پاس میں اچھا، بس تو اب آپ جو ہے اس دعا کو یاد کریں گے۔ دعا بہت اچھی اور بہت پیاری دعا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ
اللهم اغفر له وارفع درجته وارفع درجته 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 ورجاه وارفع درجته وارفع درجته فی المہدیین. فی المہدیین. ہاں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہم اے اللہ اغفر. اغفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غفرہ سے کیا معنی کیا بنے گا؟ بخش دے، مغفرت ہے نا. تو اللہ بخش دے لہو اسے. کسے؟ لہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسے یا اس کے لیے بخش دے. تو لہو کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس میت کی، ٹھیک ہے، جو فوت ہوا ہے، اسے بخش دے. ورفع درجتہ، اور بلند کر، رفع سے بلند کر اس کا درجہ، درجتہ درجہ، صحیح ہے، لیول، اس کا لیول بڑھا دے یا بلند کر دے. کس میں؟ فی المہدیین. روٹ ورڈ پتا ہے کس کا کیا بنے گا؟ ال نہیں ہوتا روٹ ورڈ میں، میم نہیں ہوتا، اور یا نون بھی نہیں ہوتا، تو بچہ کیا بیچ میں؟ میم ہا میم نہیں دال ہوتا نا. یا ہاں دال یا. ہدایا یا ہدن کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. ہدایت. یس، ہدایت. تو فی المہدیین یعنی کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں، یعنی جن لوگوں میں ہدایت ہے ان لوگوں کے اندر اس کا درجہ بڑھا دے. یعنی مخلوق کا رتبہ ہے فا لام فا. خلق کا معنی ہوتا ہے خلق، اس کا معنی ہوتا ہے جانشین. کبھی سنا ہے جانشین لفظ؟ جب کوئی بادشاہ مرتا ہے نا تو اس کا بیٹا اس کا جانشین بن جاتا ہے. بات پتہ ہے؟ بادشاہوں میں جب وہ بادشاہ مرتا ہے تو اپنا بیٹا جو ہوتا ہے وہی اس کی جگہ لے لیتا ہے، تو کہتے ہیں جانشین. پتا ہے نا، جیسے سعودی عرب میں سعودی عرب کا بادشاہ جو مرا تھا یا جو بھی، تو اس کی جگہ پہ کون آ گیا؟ بادشاہ ہے سلمان. تو ٹھیک ہے، وہاں بادشاہ اس جگہ پہ جو جا کے نہیں تو اس کی جگہ لے لیتا ہے. وہ جو ہے بن جاتا ہے کیا؟ آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے بیٹا؟ بس اس وقت نہیں آ رہی تھی، اب صحیح آ رہی ہے. اس وقت جی میں آ سب رہی تھی پر بہت اچھا، کہاں تک آ رہی تھی آپ؟ میری آواز کہاں تک صحیح آئی ہے؟ میں دوبارہ بولتی ہوں. جب آپ نے بولا تھا کہ بادشاہ اس ٹھیک ہے، کا ہاں بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس کی جگہ، جب بادشاہ مرتا ہے تو اس کی جگہ اس کا بیٹا لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں جگہ لینا، جانشین بننا. ٹھیک ہے، تو وخلف ہو کا معنی ہے جانشینی، یعنی کہ کوئی بھی شخص، جیسے فرض کرو کوئی امپلائی جاب چھوڑ کے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ کسی اور کو ہائر کر لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کی کوئی ٹیچر جاب چھوڑ کے چلی گئی تو ان کی جگہ کوئی اور ٹیچر آ جاتی ہیں. تو ایسے ہی اگر کوئی شخص، انسان جو ہے وہ یہاں سے دنیا سے مر جاتا ہے تو اب ظاہر ہے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوں گی نا جو وہ اس دنیا میں کر رہا تھا. کسی کی کفالت کر رہا ہوگا، کسی کو فائنانس کر رہا ہوگا، کسی کی تربیت کر رہا ہوگا، ہے نا. تو وہ جگہ خالی ہو گئی نا. اب اس کی جگہ کون لے گا؟ باس اس وغیرہ کا بیٹا. نہیں، ناٹ نیسیسری. اب فرض کرو اس کے بچے یتیم ہیں تو چھوٹے بچے ہیں اس کے، وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کی جگہ؟ تو اللہ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو اس کا جانشین بن جا. یعنی جو رسپانسبلٹیز یا جو بھی کام اس کے ادھورے رہ گئے ہیں ان سارے چیزوں کی ذمہ داری کون اٹھا لے؟ تو خود ہی اٹھا لے، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالی. اور پھر کیا ہے؟ وخلف ہو، تو جانشین بن جا اس کا، فی عقیبی ہی. عقب کس کو کہتے ہیں؟ عقب. عقب کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ. صحیح ہے. کبھی ہم اردو میں پڑھا کرتے تھے کہ فلاں شخص گھر کے عقبی راستے سے داخل ہوا. عقبی یعنی پچھلے راستے سے، پیچھے سے. صحیح ہے. عقبہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے. تو فی عقبی ہی، اس کے پیچھے سے، یعنی اب اس کے مرنے کے بعد
وہ اس دنیا سے چلا گیا تو سب کچھ پیچھے رہ گیا نا. اور پھر کیا ہے فی الغابرین, اس کے پیچھے رہنے والوں میں. غابرین کا روٹ ورڈ کیا بنے گا بتاؤ؟ بتا. غین بارہ. کیا بات. غین بارہ, کیونکہ ال تو روٹ ورڈ میں ہوتا نہیں ہے, یا نون جمع کی علامت ہے تو غبرہ بنا, بیچ میں الف تو لیتے نہیں ہے, تو غابری میں غبرہ روٹ ورڈ بنا. تو غبرہ سے نکلتا ہے غبار, گرد و غبار. کبھی سنا ہے لفظ گرد و غبار؟ کیا ہوتا ہے گرد و غبار؟ ہم؟ ہے گرد و غبار لفظ نہیں سنا؟ حمزہ نے بھی نہیں نہیں مس. سنا؟ اللہ معاف کرے, ایسا کیوں؟ اردو بولتے ہیں آپ لوگ, تو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں بھائی. گرد و غبار ہوتا ہے کہ جیسے جب کوئی زور سے گاڑی گزرتی ہے اور ایسی جگہ جہاں مٹی ہو, تو زور سے اگر گاڑی گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مٹی دھول اڑتی ہے نا, جی مس. اس کو کہتے ہیں گرد و غبار. لیکن کیا وہ مٹی دھول گاڑی کے ساتھ چلی جاتی ہے یا پیچھے رہ جاتی ہے؟ پیچھے رہ جاتی ہے. پیچھے رہ جاتی ہے. اسی سے ہے لفظ غبار, اور اسی سے ہے غابرین, یعنی پیچھے رہ جانے والا. قافلہ تو آگے نکل گیا, پیچھے کیا رہ گیا؟ غبار. یعنی وہ بندہ تو آگے نکل گیا, آگے کہاں چلا گیا؟ اپنی آخرت کی منزل پر. ٹھیک ہے, وہ جو شخص مر گیا وہ اپنی آخرت کی منزل پہ چلا گیا نا. تو جو جو پیچھے رہ گئے دنیا میں وہ کون ہے؟ جو دنیا میں رہ گئے وہ کون ہے؟ پیچھے رہنے والے. یہ بھی آئیں گے, وہ بھی, ہم بھی کبھی نہ ہم بھی تو جائیں گے نا, ہم لوگوں نے بھی تو جانا ہے آگے آگے, یا نہیں جانا؟ جانا ہے. جانا ہے نا, صحیح ہے. تو وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ, تو جانشین بن جا, یعنی تو اس کی کام آسان, یعنی اس کی رسپانسبلٹیز تو اٹھا لے اس کے پیچھے سے, اس کے پیچھے رہنے والوں میں. صحیح ہے. پھر آگے کیا ہے؟ وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یا رب العالمین. وَغْفِرْ لَنَا یعنی تو بخش دے ہمیں بھی, وَلَهُ اور اسے بھی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی, یہ ذرا پڑھ کے بتائیے ذرا مجھے, کیا یہ فی عقیبی ہی کے بعد سے. فی فل مس صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے اچھا, تو اسی دیر سے جب میں پڑھا رہی ہوں تب آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. آپ دوسرے, مس. تو آپ پڑھ رہی ہے تو آپ کی آواز آتی ہے بس. اور جو آپ دوسرے لیپ ٹاپ موبائل پہ کیا کر رہے ہو؟ بس دکھاؤں, ہاں دکھاؤ پلیز, آئی وانٹ ٹو سی. 1 سیکنڈ کے لیے کھولا تھا میں نے, ہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے میں کہیں چلی جاؤں؟ ٹائم دیکھنے کے لیے. ٹائم دیکھنے کے لیے میں بتا دیتی ہوں, آپ مجھ سے پوچھے مس ٹائم کیا ہو رہا ہے. ٹائم ہو رہا ہے 8:45. ٹھیک ہے, اب چلیں اب ادھر فوکس کریں, شاباش. فی عقیبہ فی الغابرین, آگے ہے وغفر لنا, اور بخش دے ہمیں. لنا تو پتہ ہے نا آپ کو, لنا نا کس کے لیے آتا ہے؟ ہم کے لیے. تو لنا ہمارے لیے, ولہو اور اسے, یا رب العالمین. یہ تو ہم دعا میں بولتے ہیں نا, آمین یا رب العالمین بولتے ہیں نا, تو آمین تو اس کے لیے آ گیا یہ. جی اب مس. آگے کیا ہے؟ وفسح فسحا, روٹ ورڈ کیا بنے گا وفسح میں؟ جی علی, روٹ ورڈ کیا بنے گا وفسح؟ تو کیا ہوگا؟ واو, نہیں, واؤ تو اور کے لیے ہوتا ہے. فے سین ہے. شاباش. فصاحہ, فصاحہ کا معنی ہوتا ہے کشادگی پیدا کرنا, گنجائش بنانا, جگہ بنانا. تو وفصاح کا معنی ہے کہ اللہ جگہ بنا دے, کشادگی پیدا کر دے, وائڈ کر دے, بڑا کر دے, لہو اس کے لیے, فی قبری ہی اس کی قبر کو, یا اس کی قبر میں کشادگی پیدا کر دے. ٹھیک ہے. ونور, ونور, اور روٹ ورڈ کیا بنے گا نور کا؟ حمزہ, مس نور کا نون روٹ ورڈ. باورے, حمزہ بتائیں گے آپ, نور کا روٹ ورڈ بتاؤ بیٹا حمزہ. نور ہوں نور ہوں نور واو ہے. شاباش. نور سے ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا بس نور. روشنی. ہاں روشنی. تو ونور, اور روشنی کر دے,
لہو اس کے لیے، فی ہی اس میں، کس میں، اس میں روشنی کر دے، خبر میں قبر میں۔ اس قبر میں تو کتنی پیاری دعا ہے نا یہ، کہ کسی مرنے والے شخص کے لیے آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ اسے بخش دے، اس کو ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند کر دے، اس کے کام پیچھے سے سنبھال لے، اور اس کو بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اور اس کی قبر میں روشنی کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کریں 5-10 منٹ میں، اس کو میں مٹا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے، تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ چلیں، اللہم اغفر لہو اللہم اغفر اللهم له اغفر له وارفع درجتہ وارفع وارفع درجته درجته فی المہدیین۔ فی في المہدیین۔ المهديين. اب اس لائن کو دوبارہ پڑھو، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین۔ اللهم اغفر له اللہم اغفر وارفع لنا درجته في المهتدين في المهديين. پھر سے پڑھو، اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین۔ اللہم اللهم اغفر له اغفر وارفع درجته في المهديين. فی المہدیین۔ علی آپ اس کو ذرا صاف 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 پڑھو، شاباش، آپ کی آواز آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر له وارفع، وارفع درجته نہیں فی درجہ نہیں، المہدیین۔ چار زبر ہے اس میں، درجتا، درجتہ درجته فی المہدیین۔ فی المہدیین۔ شاباش، آپ پھر سے پڑھیں گے، ورفع درجتہ وارفع درجته فی وارفع المہدیین۔ فی المہدیین۔ شاباش، اب پھر سے پوری آیت، پوری لائن پڑھیں گے، اللہم اغفر اللہم لہ اغفر ورفع له درجتہ فی وارفع المہدیین۔ اللہم اللهم اغفر اغفر له له وارفع وارفع درجته في المهديين. درجته فی المہدیین۔ ہاں، سب الگ الگ پڑھو تاکہ مجھے سنائی دے۔ اماز آپ پڑھو اس لائن کو۔ اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين. حمزہ آپ پڑھو۔ اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين. شاباش، اب علی آپ پڑھو۔ اللہم اغفر له وارفع درجته فی المہدیین۔ شاباش، اب آگے پڑھیں گے، وَاخْلُفْهُ فی، واخلفہ فی وَاخْلُفْهُ فی واخلفہ فی عَقِبِهِ في وعقیبہ فی الغابرین۔ فی في الغابرين. الغابرین۔ اس پہ کھڑا زبر ہے، اسے کھڑی زیر ہے، لمبا کر سکتے ہیں اس کو، وَاخْلُفْهُ فی عَقِبِهِ فی الغابرین۔ واخلفه في عقبه في الغابرين. پھر پڑھو، علی پڑھو۔ واخلفہ فی اکبری نہیں نہیں، فی عقیبہ، عقیبہ۔ فی الغابرین۔ شاباش، علی حمزہ پڑھو۔ وأخلفه في عقبه في الغابرين. اچھا، واو کو خا سے ملائیں گے، الف تو نہیں پڑھیں گے، وَاخْلُفْهُ فی ایسے، صحیح ہے علی؟ کیا نام ہے حمزہ، دوبارہ پڑھو، وَاخْلُفْهُ فی واخلفه في عَقِبِهِ فی عقبه الغابرین۔ في الغابرين. شاباش، معاذ اب اللہم سے شروع کر کے غابرین تک پڑھو۔ اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين.
اچھا اس میں آپ نا اس میں جملے بنا رہے ہیں نا، تو یہاں پر آپ مہدیین کر کے یاد کرو، مہدیینہ نہیں کرو، آپ نے 2 جملے یاد کرنے، ٹھیک ہے؟ یہ فرسٹ پورشن ہے ہمارا اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین، دوسرا ہے وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، ٹھیک ہے؟ چلو اب علی آپ پڑھو اللہم سے لے کے غابرین تک۔ اللہم اغفر لی ورفع پھر سے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہ ورفع درجتہ فی المہدیین ہاں دوبارہ وارفع درجتہ، ورفع درجتہ فی المہدیین ولا خفو فی واخلفہ فی، اعوذ باللہ پڑھو سب سے پہلے تو، اور جلدی نہیں مت جایا، آرام سے پڑھے، وی ہیو آل ٹائم، وَاخْلُفْهُ آرام سے۔ فِي الْعَقِبِ فِي الْغَابِرِينَ۔ اچھا پہلی والی میں فی العقبی نہیں، خالی فی عقبی ہی فی الغابرین، ٹھیک ہے؟ ابھی حمزہ پڑھیں گے تو آپ اس کو غور سے سنو، پھر اس کے بعد میں آپ سے دوبارہ پڑھواتی ہوں۔ جی حمزہ پڑھیں اللہم سے لے کے۔ اللهم اغفر له ورفعه درجته سر میں في اتنا ٹی وی اور بيت واخلفه في عقبه في الغابرين۔ علی پڑھیں گے اب آپ، شاباش ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، اب علی پڑھیں۔ اللہم اغفر لہ واغفر ورفع 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 نہ ورفع ورفع درجتہ، یہ ورفع درجتہ فی المہدیین ولا خفہ فی نہ لام عقب کدھر ہے؟ لام کہاں ہے؟ واو خا سے مل رہا ہے، وخلفہ فی، وخلوہ فی عقبی فی الغابرین نہیں پھر سے وخلفہ فی، وخلوہ فی العقبی فی الغابرین نہیں فی عقبہ، فی عقبہ فی الغابرین۔ ہاں یہ آپ سامنے دیکھ کے پڑھو نا، اللہم اغفر لہ بغیر دیکھے نہیں پڑھنی ہے، دیکھ کے پڑھنی ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہو نا؟ جی پھر سے پڑھو اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ ورفع نہیں درجتہ یہ ورفعو نہیں ہے، یہ ہائن پر نا جزم کا نشان بنا ہوا ہے، ورفع، ورفع نہیں ورفع ورفع، ہاں درجتہ، ورفع درجتہ فی مہدیین اب یہ لام پھر ولا ملاؤ، فی المہدیین، فی المہدیین آگے لف وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین۔ شاباش، اس میں کچھ کھایا نہیں ہے، خالی پیٹ پہ مت پلانا۔ واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، دماغ پیٹ سب واغفر لنا ولہ يا رب العالمين یا رب العالمین یا رب نہیں، یا رب العالمین، یا رب يا العالمین رب العالمین، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، واغفر واغفر لنا لنا اغفر لنا وله یا رب وله یا رب العالمین۔ العالمین۔ پھر سے پڑھو واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، واغفر واغفر لنا واغفر لنا وله وله یا یا رب رب العالمین۔ العالمین۔ علی کیمرہ بند ہو گیا، مجھے سنا دکھائی دینے چاہیے آپ۔ پھر سے اب آپ پڑھو اللہم سے لے کے عالمین تک، ماز اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين۔ شاباش حمزہ اب آپ پڑھو۔ اللهم اغفر له ورفعه درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا يا رب العالمين۔ ٹھیک ہے، ورفعو نہیں ہے بیٹا، یہ ورفع درجتہ،
اس لفظ کو پورا پڑھو دوبارہ، ورفع درجتہ. وارفع درجته. اب آگے پڑھیں گے وافسح لہو فی قبرہ وافسح وافسح له له في له في قبره قبره ونور لہو فیہ فنور له ونور فيه له فيه وافسح لہو فی قبرہ ونور لہو فیہ. واسفح وافسح له له في قبره ونور چلو له آدھا آدھا فيه کر کے یاد کرتے ہیں. وافسح لہو فی قبرہ وافسح له في واسفح له قبره في قبره وافسح لہو فی قبرہ وافسح وافسح له له في قبره وافسح لہو فی قبرہ وافسح له في وافسح وافسح له له في قبره قبره ونور لہو فیہ ونور له ونور له فيه ونور لہو فیہ ونور له ونور فيه له فيه ونور لہو فیہ ونور له ونور له فيه وافسح لہو فی قبرہ وافسح له في وافسح قبره له في قبره ونور لہو فیہ. ونور له ونور له فيه. اب شروع سے شروع کرو، اللہم سے لے کے فیہ تک. ماز پہلے پڑھیں. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقيبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين ربل وافسح له في یا رب ربل. العالمين وافسح يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. شاباش. اب یہ ورفع درجتہ نہیں ہے، یہ ہے درجتہ. ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار درجتو پڑھ لو، وارفع درجتہ درجتہ. درجته. ٹھیک ہے، اب حمزہ آپ پڑھو. حمزہ کرٹن اللهم نظر آ رہے ہیں مجھے، آپ نہیں نظر آ رہے. ہاں نیچے کرو، اور کیمرہ نیچے کرو، مجھے آپ نظر نہیں آ رہے. اب آ رہے ہو. اب پڑھو اللہم اغفر لہ. اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه بأمره في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. شاباش. ہم علی. اللهم مغفر له وارفع درجته في المهديين وخفه في عقبه واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين نہیں، وافسح. وافسح له في قبره ونور له ہاں فيه نورو تو نہیں لکھا ہوا. ونور لہو. ونور له فيه. شاباش. اب آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح یاد کرنی ہے اس دعا. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اور آپ کے آس پاس مطلب آپ کے کوئی نہ کوئی قریبی یا کوئی بھی آپ کے نانا دادا یا نانی دادی خالہ ماموں چچی کوئی تو ہوگا نا جس کا انتقال ہوا ہوگا، تو اس کے بارے میں سوچیں گے اور ان کے لیے یہ دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ہر نماز کے بعد. حمزہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک میت کی دعا یاد کی ہے لیکن وہ دوسری ہے. ہاں جی، آپ نے بولی حینا و میتنا والی یاد کی ہوگی. سنائیں مجھے، Yes. یاد ہے آپ کو؟ بس تھوڑی بہت ایسے سنائے گا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا یہ تو سب سے آخر وصغيرنا میں. ٹھیک ہے، پڑھو پڑھو. وكبيرنا وصغيرنا وأنثانا
اللهم من أحييته منا اللهم أحييته منا أحييته منا فتوفاه على الإيمان نہیں 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 أحييته منا فأحيه الإيمان فأهله على الإيمان. ہم، ایسے تھوڑی بہت بھول گئے، اسے بھی یاد کیا تھا. چلیے اس کو یاد کریے گا، جو آپ کو ایزی لگے وہ یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ مجھے نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے یہ صورت مطلب ایک دعا مجھے آپ سنائیں گے، ٹھیک ہے. میں اس کا اسکرین بس شاٹ آپ پکچر سے میں اس کی پکچر آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں. آپ لوگ اس کو اسی طرح یاد کیجیے گا، اور جن لوگوں نے کلاس نہیں لی ہے وہ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. سارے لوگ سنائیں گے مجھے، ٹھیک ہے. چلیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہے شاید، اسٹارٹ میں نے بتایا ہو شاید، کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ایک شخص ایک نماز جنازہ کسی کی پڑھتا ہے تو اس کو احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے، اور احد پہاڑ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. تو نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھنے کا ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے. تو صحیح طریقے سے نماز ہم جنازہ آپ نے کو یاد پڑھا کرنا تھا جو مطلب اس کے مطلب جب تک اسے دفناتے نہیں ہے تب تک نہیں رکھتا نا، تب جب تک رکتا ہے تب اسے 2 احد کے پہاڑ کا وہ ہاں جی. اگر ثواب کوئی ملتا ہے. نماز جنازہ کے بعد تدفین تک بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، یعنی قبرستان تک جاتا ہے اور وہاں تدفین بھی ساتھ رہتا ہے، پھر اس کے بعد واپس آتا ہے، تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. تو بچوں کو تو موسٹلی نہیں لے کے جاتے نا قبرستان میں، لیکن تو آپ کم از کم نماز جنازہ تو پڑھیں، ہے نا. اب آپ بڑے ہو جا رہے ہیں، بس ماشاء اللہ کچھ سالوں میں آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ بھی جایا کریں گے، تو 2 قرات کا ثواب لیجیے گا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بتا رہے ہیں